السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آج کیا بات کریں. آج منگل کا دن ہے، رات ہونے والی ہے اور میں وی لاگ بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں یہ دس از ون آف دا سیڈ ڈے آف پاکستانی پالیٹکس. پاکستانی سیاست کا ایک عجیب افسوسناک دن ہے جس میں دیکھنا یہ کہ جس میں ریاست، جس میں جو حکومت کیونکہ ریاست کا حصہ ہوتی ہے، پولیس ریاست کا حصہ ہوتی ہے، عدلیہ ریاست کا حصہ ہوتی ہے، بلکہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی ریاست کا حصہ ہوتی ہے. یہ سارے ادارے آپس میں کانفلکٹ میں ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ جو ملک ایک امبارستان ہے، مسائلستان ہے، مشکلات ہی مشکلات ہیں، وہاں پہ ایک 2 ہفتے 3 ہفتے ہو گئے ہر بندے کو ایک نئی کلکل میں ڈال دیا کہ خان آئی گرفتار ہوگا نہیں ہوگا، گرفتار ہوگا نہیں ہوگا، گرفتار ہوگا نہیں ہوگا. خان صاحب کے بھی میسیج آتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ایک دم بارش ہو جاتی ہے. پہنچو زمان پار پہنچو، ادھر سے رانا ثناء اللہ صاحب اپنا فرما رہے تھے، اپنا شیخو پورہ میں تقریر کر رہے تھے لائیو. جناب پورے پاکستان سن رہا تھا کہ جناب آج ہم نے چھوڑنا نہیں، آج اس کو پکڑ کے نکلنا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹریجڈی کیا ہے. میں آپ بتاتا ہوں ٹریجڈی کیا ہے. پاکستان کی اصل ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو ہماری جو پاکستان کی سیاست ہے نا، اس میں سمجھتا ہوں حکومت بھرپور اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ اس سیاست کو ریاستی مشینری کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نظام میں ایک فلاء یہ ہے کہ آپ نے اس نظام کو صحیح بنایا نہیں. اس حکومت کے پاس اتنی پاور ہے، طاقتور حلقوں کے پاس اتنی پاور ہے جس پہ جو مرضی مقدمے بناتے ہیں. جب آپ نے 80 سے زیادہ عمران خان پہ مقدمات بنا لیے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو میں ہر وی لاگ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ وہ نااہل ہوگا، کہیں پہ وہ گرفتار ہوگا، کہیں پہ وہ مجرم ہوگا، کہیں نہ کہیں اس پہ پکڑ آنی ہے. اور یہ بیسیکلی سارا جو اتنا بڑا ڈیزائن کیا گیا، ڈیزائن اس لیے کیا کیونکہ عمران خان پاپولر ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو وہ الیکشن ہار جائیں گے. لہٰذا یہ سارا کچھ سجنا ہے محفل حسن تیرے لیے سجائی. یہ سارے جو مقدمات ہیں صرف اس لیے کیے ہیں کہ اپنا جو فیس ہے نا وہ عدالتوں کا سامنے آ جائے. ہاں کہ گرفتاری بھی جو ہو رہی ہے عدالت کے حکم پہ ہو رہی ہے. اگر وہ نہیں آتا، اگر سارا کچھ ہو رہا ہے، میں ایک سمپل سی آپ کو ایک لیگلی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جو میں نے کسی بڑے پڑھے لکھے بندے سے سیکھی. اس نے بتایا کہ جناب اگر عدالت آپ کو کہتی ہے کہ فلاں بندہ ہمیں چاہیے، پہلے تو یہ عمران خان صاحب کو بھی اللہ کو بندہ کو سمجھائے کہ خان صاحب یہ آپ کی گرفتاری نہیں، یہ آپ کی طلبی ہے. آپ کو عدالت نے طلب کیا کہ بھائی عدالت آؤ، آ کے دسو اپنا نقطہ نظر دسو. تسی بھی بادشاہ سلامت ہو، تسی جانا ہی پسند نہیں کرتے. آپ کو جب بھی عدالت بلاتی ہے آپ کہتے ہیں میں مار دیں گے، من قتل کر دیں گے. ایک پاکستان کو میں بہت بڑا لیڈر ہوں. تہاڈا بھی اللہ ہی سمجھے کہ پتہ نہیں تہاڈا کی مسئلہ ہے. ایک طرف آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، تو ماننے پھر آپ جو عدالت کہہ رہی ہے آپ چلے جائیں، عدالت میں پیش ہو جائیں. چلو وہ عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں. جو میں آتا ہوں حکومت کی طرف سے، اصل جو ایشو یہ ہے کہ اگر عدالت نے آپ کو کہا ہے کہ بھائی جا کے اس بندے کو طلب کریں، پولیس کو ہی کہنا، انہوں نے جج صاحب نے خود تو آنا نہیں، انہوں نے کہا جج جی وہ زمان پارک پہ بیٹھا اور بندے نو لے کے ہو. توشہ خانہ کا کیس ہے، ابھی تو باقی بھی بے شمار کیس ہیں جن کی ان کی طلبی ہے باہر کیف، اس میں بعد پہ چلتے ہیں. تو آپ کو یہ تو نہیں عدالت نے کہا کہ جاؤ 2-3 ہزار اپنا پنجاب پولیس کا بندہ لے جائیں، اسلام آباد کی پولیس وہاں پہ جائے اور وہاں جا کے لاٹھی چارج کریں، آپ کے خاں کے گھر میں فائرنگ کرے، شیلنگ کرے. اور یہ کون کا انصاف ہے کہ آپ پوری سڑکوں کو بند کر دیں؟ بھی اس دنیا میں پاکستان میں کا ایک شہری عمران خان بھی تو باقی کوئی شہر نہیں ہے. زمان پارک میں باقی لوگ نہیں رہتے. لاہور کا ایک انتہائی سینسٹیو ایریا ہے جو نہر کے اوپر جہاں پہ عمران خان کا گھر ہے، اور وہاں سے میرے حال میں ایک گھنٹے میں کم از کم 5-6 لاکھ افراد کا گزر ہوتا ہے دونوں سطح. تو آپ نے 5-6 گھنٹے اس کو سیل کر دیتے ہیں، اس کو لاہور کی ساری ٹریفک تو بہت برباد کر دیتے ہیں. یہ کون سی لڑائی ہے آپ کی جو آپ نے پورے پاکستان کے سر پہ لگا دی ہے اور خان صاحب بھی باہر نہیں نکلتے؟ تو پوائنٹ سمپلی یہ ہے کہ اگر آپ نے عدالت نے پولیس کو یہ حکم دیا ہے جو کہ ایک لیگل طریقہ ہے، جو سمجھ آتی ہے کہ جائیں جی اس بندے کو پکڑ لیں. بھئی اگر آپ پکڑنے آئے ہیں تو عدالت نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ 2 لاکھ 2 کروڑ اپنا وہاں پہ آنسو گیس کے شیل چلا دیں، آپ کیمیکل پانی کا استعمال کریں، آپ لاٹھی چارج کریں، آپ مارا ماری کریں. آپ سیدھی طرح جائیں، دروازہ کھٹکائیں، جو بھی آپ کو ملتا ہے اس کو کہیں لے بھائی یہ آپ کے وارنٹ گرفتاری ہے، فلاں عدالت نے آپ کو بلایا. اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسی گرفتاری نہیں دینی تو چھڈو، لعنت بھیجو، واپس جاؤ جج کے پاس جا کے بتا دو کہ صاحب آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، تحریک انصاف کے بانی ہیں، پاکستان میں انصاف کی باتیں کرتے ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں طلبی دینی، میں نے عدالت نہیں آنا.
تو عدالت کیا کرے گی؟ عدالت آپ کو اشتہاری ملزم قرار دے دے گی. یہ ہے ایک پروسیس، یہ ہے ایک طریقہ. تو پولیس ہے وہ بھی، کیونکہ اس کے بھی پیچھے پولیٹیکل موٹیویشن ساری چل رہی ہے، ہاتھ پیچھے ہیں، بس سامنے پولیس ہے. اور اب تو سر عام حکمران کہہ رہے ہیں، جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ اسی نہیں چھڑنا، اسی پڑھ کے چھڑنا ہے. اور انہوں نے عمران خان نے جو ایک ضد بنائی ہے نا، وہ اس کو پولیٹیکلی منیور کر رہے ہیں، پولیٹیکلی استعمال کر رہے ہیں کہ جب خان گرفتار ہوگا تو وہ ایک سائیکولوجیکلی جو خان نے ہیرو کا امیج بنا دیا ہے کہ مجھے کو پکڑ نہیں سکتا، میرے آگے کارکنوں کا ایک حصار ہے، وہ سامنے کھڑے ہیں، مجھے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر یہ 1 گھنٹے کے لیے پکڑا گیا، حالانکہ میں کوئی وکیل نہیں ہوں، مگر میری کامن سینس ہے کہ اگر خان صاحب اگر آج اگر ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، صبح ان کی طلبی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ کل وہ مطلب رہا ہو جائیں گے، وہ طلب ہو جائیں گے. جج پوچھے گا، وہ کہہ سکتے ہیں میں بیمار تھا، میری ٹانگ کو مسئلہ تھا، میری حفاظت کا مسئلہ تھا، حکومت نے میری بطور سابق وزیر اعظم سیکورٹی واپس لے لیا، تو وہ کہیں گے بھی فلاں تاریخ کو آ جاؤ، فلاں تاریخ کو آ جاؤ، ٹھیک ہے آپ کی ضمانت ہم کر دیتے ہیں. تو مجھے تو ایک صاف چیز نظر آ رہی ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ دونوں اپنی اپنی سیاسی لڑائی سے پاکستان کی سیاست کو تباہ کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاست ایک انتہائی عجیب و غریب ہیلپ لیس ہو گئی ہے، اسپائن لیس ہو گئی ہے. یا تو آپ عمران کی محبت میں ہیں، یہ سیاست ہے پاکستان کی، یا آپ اس کی مخالفت میں ہیں. پہلے تو یہ بڑی ٹریجڈی ہے. دوسری بات یہ کہ عمران کی گرفتاری کا یہاں سے قانون کی آپ کی جو ادارے ہیں، عدالت ہے، جو سسٹم ہے، وہ سارا آپ کا شیکی ہو گیا. اگر خان صاحب پکڑے جاتے ہیں تو یہ پھر ان کے خلاف انتقامی کارروائی قرار دے دیتے ہیں، اگر وہ نہیں پکڑے جاتے تو اس کا مطلب ہے ہیرو ہیں. تو حکومت اور اپوزیشن، ایک چیز میں آپ کو سمجھتا ہوں جو دونوں کو خدا کے واسطے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آپ پاکستان کے قانون اور اپنا جو لا ہے اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں. ہاں اگر غلط ہے، کمال کی بات یہ کہ مکھی پہ مکھی ہے. ابھی میں مریم کی تقریر سن رہا تھا، اپنا شیخ پورہ میں فرما رہی تھی، ساری کہانی ہے کہ ہمارے پاس مقدمات جو تھے وہ جعلی تھے. میرا باپ بڑا عظیم تھا، ہمارے پاس مقدمات جعلی تھے، ہم جعلی مقدموں کے ہوتے ہوئے بھی لندن سے واپس آ کے گرفتاری دی. یہی الزام عمران خان کا. 1 انچ کا فرق نہیں ہے ان کے دونوں کی پولیٹیکل تھنکنگ میں. عمران خان کا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ یہ ساری جو پولیٹیکل جو ہے میرے خلاف انتقام ہو رہا ہے، میرے خلاف جو 80 مقدمے بنا دیے ہیں، ہر روز ایک مقدمے بنائی جاتی ہیں، ساری سیاسی حرکتیں ہیں. یہ میرے لیے اس لیے کیا کہ میں پاپولر ہوں، میں حکومت میں آ کے پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا تھا، اور انہوں نے میری ناکامی کے لیے سارا کچھ کیا. یہ ریاسی مشینری کو استعمال کر رہے ہیں. اچھا مریم کا کیا ہائپوتھیسس ہے؟ بالکل سیم کہ میرا باپ نواز شریف، مسلم لیگ پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی تھی، وہ ہر جگہ جانے جاتے تھے، پہچانے جاتے تھے. انہوں نے ایک انقلاب لے کے آنا تھا، پاکستان کو بدلنا تھا، مگر ہوا یہ کہ پیچھے سے اغوار کیا گیا، سیاسی انتقام کے طور پہ جعلی مقدمات بنائے گئے، جعلی مقدمات میں مجھے بھی پھنسایا گیا، باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کر لی. یعنی کہ کمال کی بات یہ ہے کہ مریم اس پوائنٹ پہ نہیں آتی کہ یار ہم کہتے تھے کہ ہمارے خلاف جو مقدمات ہیں وہ جعلی ہیں، جھوٹے ہیں، ہم نے فیس کیا، مگر اب ہم طاقت میں، ہم اسمبلی میں چلے، ہم پاکستان کا نظام بدلنے لگے. اس میں جعلی مقدمات نہیں ہونے چاہیے. مقدمہ ہوگا تو اصل ہوگا. دوسرا یہ سسٹم ایسا بنا دیں گے کہ اس میں جعلی مقدمہ نہ بن سکے. خان صاحب کو بھی 100 میں سے 100 نمبر ہے. اور بھائی 4.25 سال آپ نے حکومت کی، آپ نے یہ سسٹم بدلا؟ آپ نے کبھی کوشش کی کہ ایسا نظام بنا جاؤں؟ ایسا میرے پاس پنجاب آپ کے پاس تھا، کے پی کے آپ کے پاس تھا، کے پی بھی تو آپ کے پاس 10 سال سے زیادہ، کہ آپ ایسا کوئی قانون بنا جائیں، ایسا سسٹم بنا جائیں جس میں یہ جعلی مقدمات، یہ جو فراڈ ہے 80 مقدمات کا، یہ بند ہو جائے. تو میں یہی کہوں گا کہ ٹریجڈی یہ ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری جو ہے نا پاکستان کا سب سے بڑا ایشو بن گیا. حالانکہ جہاں پہ 45% مہنگائی ہے، جہاں پہ بے روزگاری انتہا ہے، 45 لاکھ بچہ ہر سال پیدا ہو رہا ہے، اور بے روزگاری کی حالت یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے لوگ روزگار ڈھونڈ رہے ہیں ان میں سے 40% کے لیے کوئی نوکری نہیں ہے. وہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں عام آدمی کے مسائل کیا ہیں. اور پوری دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ایک 2020 میچ کھیلی ہے، ہاں ہی پڑھیا جائے گا کہ نہیں پڑھیا جائے گا، ہاں ہی پڑھیا جائے گا کہ نہیں پڑھیا جائے گا. وہی پکڑا جائے، ضرور پکڑا جائے، وہ پولیٹیکلی پاپولر آدمی ہے، اس کو الیکشن میں لے جائیں، الیکشن سے ہرائیں، یہ جو سیدھی بات ہے. اور خدا کے لیے دونوں بیٹھ کے ایک ایسا نظام لے گئے ہیں جس میں یہ جعلی مقدمات کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. جو غلط کرے اس پہ مقدمہ بنے، قانون کے مطابق اس کو سزا ملے. یہ میرے حال کافی ہو گیا 75 سال سے. ہم نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ ہم جعلی مقدمات سے اپنے پاکستانی نظام کو، سیاسی نظام کو، حکومتی نظام کو پاک صاف کریں. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.